بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق 2005 سے لے کر 2015 کے آخر تک 8 کروڑ 40 لاکھ افراد کینسر کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال 70 لاکھ سے زائد افراد اس موذی مرض کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس مرض کے شکار افراد کی تعداد سالانہ 1 لاکھ سے زائد ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں اس تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً چھاتی کا کینسر، منہ اور ہونٹ کے کینسر، جگر اور پتے کی نالیوں کا کینسر، بڑی آنت کا کینسر، پراسٹیٹ کینسر، برین ٹیومر، مثانے کا کینسر، ہچنگز اور نان ہچنگز کینسر، جلد کا کینسر، اوری کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر اور کولون کینسر کے مریضوں میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مرض زیادہ پھیپھڑوں، پراسٹیٹ، کولوریکٹل، معدے، منہ اور جگر کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس مرض نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بچوں میں بلڈ کینسر، ہڈیوں کا کینسر، آنکھوں اور گردوں کے کینسر کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کینسر کی علامات کی، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہمارے اس فیملی چینل کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ کینسر کی علامات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کینسر کس حصے میں ہے۔ کینسر کے مرض کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر ان علامات پر توجہ نہیں دیتے جو بالآخر اس جان لیوا مرض میں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ ابتدا میں ہی ان علامات کو سنجیدگی سے لیں اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو یقیناً آپ کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پیشاب کے دوران تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اس میں خون آئے یا بلا وجہ مردانہ کمزوری لاحق ہو جائے تو یہ پراسٹیٹ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو عام طور پر شدید سر درد یا مائیگرین کا مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر اچانک شدید سر درد رہنے لگے تو دماغ میں رسولی کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی مہاسے کا سائز بہت بڑھ رہا ہے، یہ جلد پر ایسے دھبے ہیں جن کا رنگ غیر معمولی حد تک گہرا ہے، یہ علامت جلد کے کینسر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ منہ میں زخم، جبڑوں میں سوجن یا جبڑے بے حس ہونا منہ کے کینسر کی علامت ہے۔ کھانسی زائد عرصے تک رہے اور علاج کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو تو پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ کھانا نگلنے میں دقت گلے یا معدے کے کینسر کی طرف اشارہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جسم پر کثرت سے خراشوں کا ظاہر ہونا، خصوصاً ہاتھوں اور انگلیوں پر، خون کے کینسر کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ کینسر ایسا مرض ہے جو اب قابل علاج تو ہے مگر اس کے جسم پر متعدد مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ ایڈوانس لیول کی بیماری عام طور پر لا علاج ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیشتر مردوں میں کینسر کا مرض دیگر امراض یا علامات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور چونکہ مرد ڈاکٹروں کے پاس جانا زیادہ پسند نہیں کرتے اس لیے ان کی جانب سے اسے نظر انداز کر دینا آسان ہوتا ہے، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کے بارے میں جانیں۔ پیشاب کرنے میں مشکل کا پیش آنا۔ اگر پیشاب کرنے میں مسلسل مشکل پیش آ رہی ہو یا خون آ رہا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ مثانے کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق بدقسمتی سے مثانے کے کینسر کی بیشتر نمایاں علامات پر لوگ غور اس وقت کرتے ہیں جب بیماری آخری سٹیج کے قریب ہوتی ہے۔ جلد میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہونا۔ 50 سال سے زائد عمر کے افراد میں جلد کے کینسر کا امکان خواتین کے مقابلے میں دگنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے کم عمر افراد میں بھی یہ مرض سامنے آتا ہے اور اس میں ہلاکتوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مرد چونکہ خواتین کے مقابلے میں دھوپ میں زیادہ پھرتے ہیں اور سن اسکرین کا استعمال نہیں کرتے، جبکہ سر اور کانوں کو ٹوپی سے ڈھانپتے نہیں، لہذا ان میں کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روایتی طور پر مرد خواتین کے مقابلے میں ڈاکٹروں کے پاس کم جاتے ہیں تو ان کے اندر کینسر کی جلدی تشخیص ممکن نہیں ہوتی۔ جلد کے کینسر کی علامات میں جلد پر سیاہ دھبے، تل یا مسے وغیرہ قابل ذکر ہوتے ہیں جو کہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ منہ میں چھالے یا درد ہونا۔ منہ میں چھالے اگر ٹھیک ہو جائیں تو پریشانی کی بات نہیں اور نہ ہی دانت کا درد قابل فکر ہوتا ہے، مگر جب یہ چھالے ٹھیک نہ ہوں یا درد جم کر رہ جائے، مسوڑوں یا زبان پر سفید یا سرخ نشانات بن جائیں یا جبڑوں کے قریب سوجن یا بے حسی محسوس ہو تو یہ منہ کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر جو مرد سگریٹ نوشی یا تمباکو استعمال کرتے ہیں ان میں اس کینسر کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے۔
مسلسل کھانسی ہونا، ایسی کھانسی جو 3 ہفتے یا اس سے زائد عرصے تک برقرار رہے جبکہ بخار یا الرجی وغیرہ بھی نہ ہو تو یہ پھیپھڑوں کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ خون کے کینسر کی صورت میں یہ علامت ظاہر ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کھانسی میں خون آنے لگے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کے شکار افراد کو سینے میں درد بھی ہو سکتا ہے جو سینے سے کندھوں یا نیچے بازوؤں تک پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فضلے میں خون نظر آنا، اگر فضلے میں خون آ رہا ہے تو یہ آنتوں کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ علامت سامنے آئے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ کینسر سے ہٹ کر یہ کوئی اور مرض بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فضلے میں خون کا آنا معمولی نہیں ہوتا۔ معدے میں درد یا متلی، اگر آپ کے معدے میں مسلسل درد رہتا ہے یا ہر وقت متلی کا احساس ہوتا ہے تو یہ غذائی نالی کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، مگر خون اور لبلبے کے کینسر کی صورت میں بھی یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اکثر بخار یا انفیکشن کا شکار رہنا، اگر آپ صحت مند ہیں مگر پھر بھی اکثر بخار میں رہتے ہیں تو یہ خون کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کینسر کی ابتدا میں جسم میں خون کے سفید خلیات کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کی انفیکشن کے خلاف لڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نگلنے میں مشکل پیش آنا، اگر کچھ ہفتے تک گلے میں تکلیف ہو اور چیزیں نگلنا مشکل ہو جائے تو یہ معدے یا گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ ماہرین اسے پھیپھڑوں کے کینسر کی ابتدائی علامت بھی قرار دیتے ہیں۔ بہت زیادہ خارش ہونا، اگر آپ کے جسم میں ہر وقت خارش کے نتیجے میں دانے ابھرتے رہتے ہیں، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں عام طور پر نہیں ہوتے جیسے ہاتھ یا انگلیاں وغیرہ، تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ عام طور پر یہ علامت بھی خون کے کینسر کا خطرہ ظاہر کرتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے وزن کم ہونا، جسمانی وزن میں کمی تو ہو سکتی ہے، اکثر افراد کو اچھا لگے مگر ایسا بغیر کسی وجہ کے ہو اور بھوک ختم یا کم ہو جائے تو پھر یہ باعث تشویش ہو سکتا ہے۔ ایسا جگر، آنتوں اور لبلبے کے کینسر کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ خون کے کینسر میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ مسلسل تھکاوٹ، ہر ایک کو جسمانی توانائی میں کمی کا کبھی نہ کبھی سامنا ہوتا ہے، تاہم اگر ایسا 1 ماہ تک روزانہ ہو، سانس گھٹنے لگے جو پہلے کبھی نہ ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔ خون کا کینسر ہر وقت تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اکثر کینسر نہیں بھی ہوتا مگر ڈاکٹر سے معائنہ کروا لینا چاہیے کیونکہ کسی اور مرض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ شدید سر درد، اگر تو آپ آدھے سر کے درد کے شکار نہیں ہوتے یا سر میں درد بہت کم ہوتا ہے مگر اچانک ہر وقت سر درد رہنے لگا ہے تو یہ دماغی رسولی کی علامت ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینسر میں کون سی احتیاطی تدابیر آپ کو اس مرض سے بچا سکتی ہیں یا اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہے تو اس مرض کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم اصول متوازن اور سادہ طرز زندگی گزارنا ہے۔ طرز زندگی میں سادگی، مرغن غذاؤں کے زیادہ استعمال سے گریز، روزانہ ورزش، ہر طرح کا نشہ خصوصاً پان، چھالیہ، تمباکو اور گٹکے وغیرہ سے پرہیز اور خصوصاً جگر کے کینسر سے بچنے کے لیے ہیپاٹائٹس بی کے حفاظتی ٹیکے وغیرہ۔ کینسر ابھی بھی دنیا بھر کے ڈاکٹرز کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ضرور ہیں جن پر عمل کیا جائے تو کافی حد تک اس مرض سے نجات مل سکتی ہے۔ ہم آپ کو کچھ ایسی غذاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے اندر قدرت نے اس موذی مرض کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ بند گوبھی ایک صحت بخش غذا ہے جو نہ صرف آپ کو مضبوط بناتی ہے بلکہ اسے کینسر سے لڑنے والی دوا سمجھا جاتا ہے۔ گوبھی مثانے، چھاتی، آنتوں، غدود اور اوری کے کینسر میں بہترین غذا ہے۔ مشروم میں وٹامن بی اور آئرن کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو رسولی سے تحفظ دیتا ہے۔ گاجر کے اندر بیٹا کیروٹین اور فالکارینال پائے جاتے ہیں جو کہ کینسر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گاجر منہ، گلے، پیٹ، آنتوں، مثانے، غدود اور چھاتی کے کینسر میں مفید ہے۔ ٹماٹر وٹامن اے، سی اور ای کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے اندر کینسر کا مقابلہ کرنے والا ایک جز بھی پایا جاتا ہے جو چھاتی کے سرطان، غدود یا پراسٹیٹ کینسر، منہ، لبلبا اور مثانے کے کینسر سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ نارنجی اور لیمو کے اندر موجود اجزاء کینسر کا مقابلہ کرنے والے خلیے پیدا کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں فری ریڈیکلز کا مقابلہ کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ سبز چائے بھی کینسر کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल ये मूजी मर्ज लगने का बाइस बन सकता है। उनमें सबसे पहली चीज़ है तंबाकू नोशी। सिगरेट नोशी की वजह से फेफड़ों, गले, ग़िज़ाई नाली और मसाने के कैंसर में मुब्तला होने के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। फेफड़ों का कैंसर आमतौर पर जानलेवा साबित होता है। जर्मन कैंसर सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल जोहान्स ब्रांस के मुताबिक कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने की एक बहुत बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। यूं सिगरेट सबसे बड़ा कातिल है। माहिरीन के मुताबिक तंबाकू नोशी तर्क करने से इस मर्ज में मुब्तला होने के इम्कानात में वाज़े कमी हो जाती है। मोटापा। आमतौर पर लोग समझते हैं कि मोटापे का कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉक्स का कहना है कि कैंसर के 5 से 6% मरीज ज्यादा वजन और मोटापे की वजह से ही इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ ज्यादा वजन होने से इस मर्ज के इम्कानात में इजाफा नहीं हो जाता, बल्कि ऐसे दुबले पतले अफराद जिनके पेट में चर्बी की मिकदार ज्यादा हो, उनमें भी इस मर्ज में मुब्तला होने के काफी इम्कानात होते हैं। माहिरीन के मुताबिक 10% मरीज गैर मुतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करने के सबब कैंसर में मुब्तला होते हैं। साइंस तस्दीक कर चुकी है कि सुर्ख गोश्त के इस्तेमाल से नुकसानदेह असरात मुरतब होते हैं, जबकि ग़िज़ाई रेशों के फ़ायदेमंद होने की भी तस्दीक हो चुकी है। आलमी इदारे सेहत WHO ने गुज़श्ता बरस खबरदार किया था कि पहले से तैयार शुदा गोश्त इस्तेमाल करने के बाइस कैंसर में मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि यह बात अहम नहीं है कि आप किस किस्म का गोश्त खाते हैं, असल बात यह है कि आप कितनी मिकदार में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी इस्तेमाल करें और मुनासिब मिकदार में। शराब नोशी। तकरीबन 5% मरीज शराब नोशी की वजह से सरतान में मुब्तला हो जाते हैं। शराब के साथ सिगरेट भी पीने वाले अफराद में तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। कॉक्स के मुताबिक रोजाना सिर्फ 1 गिलास वाइन या बियर पीने से कैंसर का खतरा पैदा हो जाता है, ताहम कसरत इस्तेमाल तो बाहर सूरत जानलेवा साबित होता है। यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट शुआएं। माहिरीन का कहना है कि जिल्द के सरतान का बुनियादी सबब सनबर्न होता है, इसलिए धूप से बचना जरूरी है। ताहम हर वक्त घर के अंदर या सिर्फ साए में रहना भी नुकसानदेह है। धूप विटामिन डी का अहम जरिया है जो जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा धूप में बैठना नुकसान का बाइस बनता है। तंबाकू नोशी, शराब नोशी और मुनर्जा वाला दीगर वजूहात के हवाले से मुनासब और बर वक्त एहतियाती तदाबीर के अलावा अहम बात यह भी है कि आपको वक्तन फवक्तन चेकअप यानी तिब्बी मुआयना जरूर करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कैंसर से महफूज रखने का बाइस बन सकती है, और वो चीज़ है वर्जिश। वर्जिश आपको हर बीमारी में चुस्त, तंदुरुस्त और उससे बचाने का बाइस बनती है। इसी तरह ये कैंसर को भी आपसे दूर रखती है और कैंसर की हालत में ये उसको कमज़ोर करती है ताकि अद्वियात उसके ऊपर हावी हों, असर करें और उसको आपको जिस्म से निकाल बाहर करने में मददगार साबित हों। जिस्मानी वर्जिश और सरगर्मियों से बड़ी आंत और छाती के सरतान से बचाव में मदद मिलती है। कॉक्स का कहना है कि वर्जिश करके कैंसर की दीगर अकसाम से भी बचा जा सकता है। ज़्यादातर माहिरीन की राय में तंदुरुस्त रहने से मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है, ताहम ऐसा समझना भी गलत है कि मैराथन दौड़ में शामिल होने से सरतान के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, ये वो चीज़ें थी जिनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो इंशाल्लाह इस मूजी मर्ज से आप तहफ़्फ़ुज़ पा सकते हैं। इसकी अलामात जब आपके सामने ज़ाहिर हों तो डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाएं। बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें बताकर डरा रहे होते हैं, तो हम डरा नहीं रहे होते, बल्कि आपको एहतियाती तदाबीर बता रहे होते हैं कि कल कला ये मर्ज बढ़ जाए, आपको मालूम भी ना हो, ये मर्ज बढ़ जाए, अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान हो, उससे पहले आपको हम बताते हैं कि इसकी कौन सी अलामात होती हैं, ताकि आप डॉक्टर को दिखा सकें। अगर वो मर्ज नहीं होगा तो फिर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे वो मर्ज नहीं है, और अगर वो मर्ज है तो उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो इलाज मुआलजा है, जो अद्वियात हैं, वो इस्तेमाल करें। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो इसको सबसे पहले लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, इससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।